جو انڈس کا آئیڈیا کریٹ ہوا یا جو خواب دیکھا گیا دیٹ واز پوسٹ بام بلاسٹ 1986 پہلا سب سے برا واقعہ تھا جو کراچی میں ہوا تھا. دھوکے اور دھکے کھائے. مجھے اب سمجھ میں آ رہا ہے سارا وہ ماں باپ کی دعا جو ہے وہ اب پتہ چل رہا ہے کہ وہ دعا کیا تھی. یہ ادارہ ہے, اس کی یہ پبلک اونرشپ ہے. بہت لوگوں کا مسکنسیپشن یہ ہے کہ انڈس کے پاس بہت پیسے ہیں, پیسہ ریز کرنا ہے. کتنی سپورٹ آپ مزید چاہتے ہیں لوگوں سے؟ کراچی کا خرچہ 1.5 بلین a month ہے. وی نیڈ ٹو ریز اباؤٹ 20 بلین کہ میرے پاس کوئی لاکھ آدمی ہو 10,000 روپے مہینہ کمٹ کر دیں ریگولر بیسس پہ, تو یہ 1 بلین a month بن جاتا ہے. نئی بلڈنگ کی طرف آتے ہیں سر. 1350 بیڈ کا ایک ہاسپٹل کھڑا کر دیا. اس میں فیوچر ایکسپینشن کے لیے بھی اور جگہیں ہیں, یا 1800 تک جا سکتے. تو انشاءاللہ ہم جولائی میں 2024 500 بیڈ پہ چلے جائیں گے انشاءاللہ. کینسر کچھ زیادہ نہیں بڑھ گیا؟ پورے 10,000 بچے کینسر سے افیکٹ ہوتے ہیں پاکستان میں, اور ان میں سے 3,000 سے زیادہ بچوں کو ایکسیس نہیں ملتا ہے. باقی 7,000 چلے جاتے ہیں. اور آپ کے یہاں جلدی بیڈ لینے کا کوئی پیسہ سوال ہی آدمی جو کہہ بھی رہا ہو کہ میں کروا دوں گا, نہیں ہے پاسبل. تو ایک اسٹرکچر بنا دیا ہے, اور انشاءاللہ یہ اسٹرکچر چلتا رہے گا. ہم رہیں یا نہ رہیں, یقین پختہ ہے اللہ پہ, وہ بہت ضروری ہے سر. وہ یہاں سے. السلام علیکم, میں ہوں فرقان ٹی صدیقی اور شو کاسٹ کے ساتھ حاضر ہوں. آج کے گیسٹ بہت امپورٹنٹ ہے. ایک ایسا شخص جس نے ایک خواب دیکھا لیٹ 70s میں ڈاکٹر بننے کے بعد کہ پاکستان میں ہیلتھ کے لیے کچھ کرنا چاہیے, فری علاج کے لیے کچھ کرنا چاہیے, لوگوں کے لیے کرنا چاہیے. وہ لوگ جو سفید پوش ہیں, جو مہنگے کے علاج افورڈ نہیں کر سکتے, ان کے لیے عزت کے ساتھ, اور ان کو اس عزت جو پرائیویٹ ہسپتال میں ملتی ہے اس عزت کے ساتھ کچھ کام کرنا چاہیے. ایک ہسپتال بنایا جس کا نام ہے انڈس ہاسپٹل اینڈ ہیلتھ نیٹ ورکس. آپ سمجھ گئے ہوں گے اس کے بانی جو آج فاؤنڈر پریزیڈنٹ ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت مزے کی گفتگو اور بہت انٹرسٹنگ گفتگو ان کے ساتھ اس لیے ضروری تھی کیونکہ انڈس ہاسپٹل کو آپ سب کی ضرورت ہے. آپ ہی کی ہیلپ کے ساتھ, آپ ہی کی مدد کے ساتھ انڈس ہاسپٹل آج ادھر کھڑا ہوا ہے, آج جس مقام پہ ہے اور جس مقام پہ آگے جانے والا ہے. ہم پوری ڈیٹیلز میں آپ کو پورے شو میں بتائیں گے کہ انڈس ہاسپٹل کیا کر رہے ہیں, کیسے کر رہے ہیں. ڈاکٹر باری صاحب آپ کو بالکل بتائیں گے اس کے بارے میں, اور ویل آسک ہم کوسچنس جس سے آپ کی کچھ ایمبیگوٹیز بھی کلیئر ہوں گی اور آپ ایزلی فیصلہ کر پائیں گے کہ یس, انڈس ہاسپٹل اینڈ ہیلتھ نیٹ ورکس از دا رائٹ پلیس ٹو سینڈ یور ڈونیشنز. سو لیٹس ویلکم ڈاکٹر عبدالباری خان, دی فاؤنڈر پریزیڈنٹ آف انڈس ہاسپٹل اینڈ ہیلتھ نیٹ ورکس. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام جی. سر پہلے تو اٹس این آنر ٹو ہیو یو ہیئر. اس پوڈ کاسٹ میں یعنی شو کاسٹ میں ہمارے جو ابھی تک گیسٹ آئے ہیں ہم بڑی کراس کویشچنس کرتے ہیں, ہم آرگیومنٹس کرتے ہیں, لیکن یہاں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسا واقعہ ہونے والا ہے کیونکہ انڈس ہاسپٹل اینڈ ہیلتھ نیٹ ورک خود ایسا مثالی ہاسپٹل ہے کہ جس کے لیے تو آئی تھنک مجھ سمیت ایوری ون وانٹس ٹو سپورٹ اٹ, اور سب کو سپورٹ کرنا چاہیے. کچھ سوال ہیں ذہن میں جو آج کلیئر کریں گے, کچھ معاملات ہیں جو کلیئر کرنے ہیں, کچھ لوگوں کے جو پرسیپشنز ہیں وہ کلیئر کریں گے, اور سب سے اہم چیز چونکہ رمضان چل رہے ہیں تو آئی تھنک جو سب سے موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے وہ آپ کی وہ ڈونیشن ڈرائیوز ہیں اور لوگوں کی جو امداد ہیں جس طرح آپ کو ملتی ہیں اس کو ذرا کلیئر کریں گے, سو دیٹ ایوری کین انڈرسٹینڈ کہ 5 روپے بھی امپورٹنٹ ہیں, 5 لاکھ اور 5 کروڑ بھی امپورٹنٹ ہے. آئی ایم شیور اباؤٹ دیٹ. تو سب سے پہلے تو سر یہ کہ آپ یو آر دی فاؤنڈر پریزیڈنٹ آف انڈس ہاسپٹل. بہت بیسک سے سوال لیکن بہت ضروری ہے. آئی تھنک بہت سارے لوگ, ہر سب کی الگ فالوئنگ ہوتی ہے, یہ سننا چاہیں گے کہ یہ ہوا کیسے. آپ کو زندگی اپنی کچھ زیادہ فارغ لگ رہی تھی, آپ بزی ہونا چاہ رہے تھے کہ آپ اس طرف آئیے, کیونکہ آئی ایم شیور یو ہیو اے ٹف اسکیجول. ہمارا زمانہ جب بچپن ہوتا تھا آپ سے پوچھا جاتا تھا کہ بڑے ہو کے کیا بنو گے, آپ کہتے ہیں ڈاکٹر یا انجینئر, اور جو اس میں نہیں جاتا تھا وہ کامرس میں چلا جاتا تھا. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے نا. اور بڑا ڈاکٹر کیوں بنو گے؟ خدمت خلق کریں گے اس لیے بنیں گے. بعد میں جا کے بھول جاتے تھے. لیکن وہ میرے ساتھ جڑا رہا. میرے والدین ماشاءاللہ تہجد گزار تھے. میرے والد صاحب کی ایک عادت تھی کہ دعا بآواز کرا کرتے تھے, اپنے بہن بھائی ان کے بچوں کے نام لے کر, اپنے بچوں کے نام لے کر. تو میں نے ساری عمر اپنے لیے ایک ہی دعا سنی کہ باری کو خدمت خلق کے جذبے کے ساتھ ڈاکٹر بنانا. صرف یہی, نہ عزت کے ساتھ, نہ شہرت, نہ عزت کے لیے, نہ شہرت کے لیے, نہ پیسے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دے دیا. اور پھر اس کے بعد ڈا میڈیکل کالج میں جب انٹری ہوئی
تو اس کے ساتھ سول اسپتال. اس زمانے کا سول ہاسپٹل بہت برے حالات کا ہوتا تھا. I imagine. تو وہاں پر جو لوگوں کے حالات دیکھ کے اور جتنی مزری دیکھتے تھے, وہ غریب ترین لوگ آتے تھے انٹیریئرز آف پاکستان سے, تو ہر مریض کوئی کہانی لے کر آتا. اور بہت سارے والدین کو میں نے اپنی جوان اولاد کے لیے کہتے سنا کہ ڈاکٹرز کو مر جانے دو, کیونکہ یہ سودا برا نہیں ہے کہ ایک کو جانے دیں 8 کو بچا لیں. اور یہ سینکڑوں نہیں, ہزاروں نہیں, لاکھوں کی کہانیاں تھیں. تو وہاں پر ہم نے اسٹوڈنٹس نے ایک آرگنائزیشن بنائی, پیشنٹس ویلفیئر ایسوسیشن, پھر بلڈ بینک بنایا, پھر اس کے بعد If I may ask you, کون سا ایئر تھا؟ That was 1979 when I entered our medical college. Oh, that's quite old. اور پھر اس کے بعد 82 میں بلڈ بینک بنایا وہاں پر, کیونکہ اس سے پہلے جو بلڈ ہوتا تھا وہ پروفیشنل ڈونرز ہوتے تھے, ڈرگ ایڈکٹس ہوتے تھے جو اپنا بلڈ بیچا کرتے, مشہور تھا یہاں, جن کے بلڈ میں بلڈ کے علاوہ سب کچھ ہوتا تھا, ہیپاٹائٹس, ملیریا, سفلس, بیچا جاتا تھا. جو انڈس کا آئیڈیا کریٹ ہوا یا جو خواب دیکھا گیا, دیٹ واز پوسٹ بام بلاسٹ 1986. بوری بازار میں بام بلاسٹ ہوا اتنا تھا. پرانا آئیڈیا تھا. آئیڈیا اس وقت تھا, سوچ اس وقت داخل ہوئی تھی. اینڈ دیٹ لیٹ می ریمائنڈ, بہت سارے لوگ جن کو نہیں پتا, وہ پہلا سب سے برا واقعہ تھا جو بم بلاسٹ کا ہوا تھا کراچی کے حوالے سے. لوگ جن کو یاد ہے, میرے جاننے والے بھی اس میں افیکٹڈ تھے. آئی ریمبر دیٹ انسیڈنٹ. اس وقت ایمرجنسی, اس وقت میں ہاؤس جاب شروع کیا تھا میں نے, دیٹ واز 1986. تو میں نے ہاؤس جاب سول ہاسپٹل, اور سول میں ایسے کیسز آتے ہیں. ہاں, ایمرجنسی بہت برے حالات میں ہوتی تھی. تو جب ایمرجنسی آنا شروع ہوئی تو پھر ڈیڈ باڈیز آ رہی تھی, پھر کچھ پتہ نہیں لگتا, ڈیڈ ہے, زخمی ہے. ہمارا ایک سسٹم ہوتا ہے, ٹریاج کرتے ہیں کہ جی دیکھیں جو, اور کنڈیشن دیکھتے ہیں. کچھ تو ہوتا ہے کہ بالکل آخری لمحات میں آیا تو اس کو آپ چھوڑتے ہیں کہ اس کو بچانے میں ٹائم لگے گا تو دوسرے مریں گے. تو زخمیوں کو اس میں سے نکالا اور فریش پہ ٹریٹ کیا. لیکن اس کے بعد ایک بڑی اچھی چیز نظر آئی کہ باہر لوگوں کی لمبی میلوں لمبی لائن تھی, لوگ خون دینے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے تھے, انتظار کر رہے تھے. بہت سارے لوگ شاپنگ بیگ میں پیسے لے کے کھڑے ہوئے تھے کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے. اس وقت مجھے احساس ہوا کہ یہ قوم ایک عظیم قوم ہے. کرائسس میں پاکستان سے بہتر کو, پاکستانیوں سے بہتر کوئی قوم نہیں ہے. میں کل ہی اس پہ ایک چیز بول رہا تھا, یہی بات کر رہا تھا. چاہے زلزلہ آپ دیکھ لیں 2005 کا, We are always there. ہے نا, سب ہم لوگ وہاں ہوتے ہیں. سیلاب ہو, کووڈ ہو, کووڈ میں جس طریقے سے ریئیکٹ کیا, پھر پچھلا سیلاب ہوا. تو پھر ہم نے جب اس کرائسس سے نکلے, ہم نے کہا اس کو نیا بناتے ہیں. تو شاہد عبداللہ آرکیٹیکٹ کے پاس پہنچ گئے, ہم نے 100 بیڈ کی ایمرجنسی کا پلان بنوایا اور پیسے جمع کرنے شروع کیے. 36 لاکھ کا بجٹ اس وقت بنا تھا. اس وقت کا 36 لاکھ کروڑوں کا حساب سے ہوگا, کیونکہ اس وقت ڈالر گوئی جو ہے نا 16 روپے کا تھا. پھر اس پہلی دفعہ اسکول کے بچوں کو ہم نے منی باکسز دیے اور 36 میں سے 24 لاکھ روپے ان بچوں نے جمع کیے. 3 لاکھ روپے کوائنس کی صورت میں تھے, 40 بوریاں تھیں, 5 پیسے, 10 پیسے, سب کراچی میں ہوا. یہ سب کراچی میں ہوا. جب وہ بن گیا تو اناگریشن سے ایک رات پہلے جب بورڈ لگ رہا تھا تو میں نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا, کیونکہ اس دوران PWD نے بڑا تنگ کیا تھا ان کو, بڑے رو اٹکائے. تو میں نے اپنے ساتھیوں کو کہا اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو انشاءاللہ ایک دن ایک ایسا ہاسپٹل بنائیں گے جو کوالٹی کیئر کرے گا اور فری آف کاسٹ ہوگا. تو خواب 1987 میں دیکھا گیا, جو شرمندہ تعبیر 2007 میں ہوا. ہم کہتے ہیں خواب وہ ہوتے. اس دوران کیا ہو رہا تھا؟ اس دوران بہت کچھ ہوا. اس دوران میرے ساتھی تو کچھ باہر چلے گئے, پوسٹ گریجویشن میں پاکستان میں رہا. میرے والد صاحب کو پیراپلیجیا تھا, تو میں فیملی کا ایک ڈاکٹر تھا, تو میں نے تو یہی فیصلہ کیا کہ میں ان کے ساتھ رہوں گا. وہ مجھے کہا کرتے تھے بیٹا کہ تم کو ملک میں اتنا ملے گا جو تمہارے دوستوں کو نہیں ملے گا. اور میرا مشن تھا کہ میں نے کارڈیک سرجن بننا ہے, کیونکہ اس زمانے میں گنتی کے کارڈیک سرجن تھے. NICVD ایک ہی ہاسپٹل تھا جہاں ہوتا تھا, بہت لمیٹڈ لوگ, بہت لمیٹڈ. اور میرا مشن تھا کہ میں سول اسپتال میں کارڈیک سرجری بناؤں گا. اور میں NICVD پہنچا اپنی ٹریننگ کے لیے. تو وہاں پر جب پہنچا تو وہاں بہت رش, ویٹنگ لسٹ 3 سال کی تھی, اور ہمیں پتہ تھا کہ آدھے سے زیادہ واپس نہیں آئیں گے. اب میری یہ کریڈیبلٹی اسٹیبلش تھی, لوگ پیسے دینے کے لیے تیار تھے کہ جی ہارٹ ویلف کے لیے پیسے لے لو, دوائیوں کے لیے لے لو. میں نے سرجن عمران سے بات کی, انہوں نے کہا کہ اس سے اتنا فائدہ نہیں ہوگا, ہم انفراسٹرکچر کو بڑھا لیں. تو 2 تھیٹر 10 بیڈ کا ICU تھا, اس کو ہم نے 3 مہینے کے اندر ڈبل کر دیا, اور ویٹنگ لسٹ 6 ماہ پہ آ گئی. 1995 میں نے فیلوشپ کر لی اور میں آ گیا اپنے ٹام میڈیکل کالج میں اسسٹنٹ پروفیسر آف کارڈیک سرجری. اور مجھے بتا دیا گیا کہ اگلے کارڈیک سرجری کے لیے اگلے 3 سال کوئی فنڈنگ نہیں ہے. تو کچھ دوستوں چیلنجز اور یہ ساتھ ساتھ چل رہے تھے. جی بالکل, وہ تو آئی نیو اٹ. پیرنٹس کی دعا پیچھے سے آپ کی سپورٹ چل رہی تھی, اور مجھے پتا تھا کہ ایسے ہی ہونا ہے. مجھے پتا ہے کہ مجھے پیسے نہیں ملیں گے, اور اس کا ایک پلان تھا. میں نے کچھ لوگوں کو جمع کیا, فرینڈز آف کارڈیک سرجری بنائی, اور میرے خیال میں ہم جو پہلے ساتھی تھے تو میں نے کہا بھائی 500 روپے دو, اکاؤنٹ کھولتے ہیں. تو اکاؤنٹ کھولا, 10 کروڑ روپے جمع کیے,
اور سول ہاسپٹل میں کارڈیک سرجری کا ڈپارٹمنٹ اسٹیبلش ہو گیا سن 2000 میں. سن 2000 میں اور پہلا اوپن ہارٹ سرجری ہو گئی. فائنینشلی آپ لوگوں نے اس پہ پول ان کیا؟ جگہ صرف میں ابھی سمجھنے کی کوشش کرو، سول ہاسپٹل گورنمنٹ گورنمنٹ اور آپ لوگوں نے اس پہ یہ کیا. بالکل تو صحیح، یہ تو ہسٹری جگہ وہاں سے گورنمنٹ کی تھی. تو مجھ سے کہتے گورنمنٹ نے کیا مدد کی. میں نے کہا جی مجھے کرنے دیا. کیا بات کی آپ نے؟ گورنمنٹ نے آپ کو کام کرنے دیا، یہ کافی تھا. کافی ہے کہ یہ کہہ سکتے تھے بہت بڑا احسان ہے نہیں کرنا اس وقت. آپ کیا کر لیتے؟ ہم کیا کر لیتے. تو الحمدللہ آج تک کوئی 10,500 آپریشن ہو چکے ہیں فری آف کاسٹ. اٹس اسٹل دیئر. اسٹل دیئر. یہ لوگوں کو نہیں پتا یہ بات کہ اس کے پیچھے ہسٹری کیا ہے. میں 2018 تک وہاں تھا ایز پروفیسر آف کارڈیک سرجری. تو 2004 میں میرے ساتھی واپس آ گئے. تو میں نے کہا یار وہ ایک ہم نے خواب دیکھا ہے، اب وقت آ گیا کچھ پورا کر لیں، نہیں تو چلا ہو جائے گا. سب بھولے ہوئے آپ کے علاوہ؟ نہیں تو یاد تھا، اس کو پکڑ لیا اور پھر ہم نے 2005 میں کام شروع کیا. اور الحمدللہ جہاں آج یہ جگہ ہی تھی، یہی جگہ تھی بالکل. یہاں پر ایک ایکچولی پاکستانی ڈاکٹر تھے ابو دھابی میں. یہ ایگزیکٹلی مجھے بتا، اس کا ذرا مجھے بیک گراؤنڈ بتائیے گا. یہ اسلامک مشن ہاسپٹل کے نام سے ایک جگہ تھی یہاں پر. اوکے. ڈاکٹر نذیر قاضی ابو دھابی میں تھے، سرجن تھے. شیخ زید بن سلطان النہیان کے پرسنل فزیشین تھے. انہوں نے اس زمانے میں کویت وار چل رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ یار کرسچن مشنری ہاسپٹل ہو سکتے ہیں تو اسلامک مشن کیوں نہیں ہو سکتا. بس انہوں نے جگہ لی اور پھر جو ہے نا کوئی 20 ایکڑ جگہ لے لی. پیسے آپس میں بھی جمع کیے، کچھ شیخ صاحب نے بھی تھوڑے بہت دے دیے، اور سارے ٹیکسی ڈرائیور سب لوگوں نے اس پہ کنٹریبیوشن کیا تھا جو کہ ابو دھابی میں تھے اور دبئی میں تھے. ان سب وہاں پاکستانی ٹیکسی ڈرائیور بہت زیادہ تھے. تو وہ خود انہوں نے آ کے یار ٹریکٹر خود چلایا کرتے تھے جب بن رہا تھا. تو وہ 92 میں نرسنگ کالج شروع کر دیا انہوں نے. 92-93 کے حالات کراچی کے بہت خراب تھے. تو ان کے گھر پہ کوئی فائرنگ شائرنگ ہو گئی تو وہ چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے. باقی لوگوں نے کوشش کی کہ اس کو چلائیں لیکن نہیں چلا سکتے، کوئی ڈاکٹر تھا نہیں. جب ہم جگہ دیکھ رہے تھے تو کسی نے، ہمارے کامن ڈونرز تھے، ان کو بھی دیتے تھے، ہم کو بھی انہوں نے کہا یہ کیوں نہیں لے لیتے، یہاں تو کچھ ہوتا نہیں ہے. تو بس ہم نے ان سے بات شروع 1 سال لگا ان کو کنونس کیا، اور 2004 میں ہمارا ایگریمنٹ سائن ہوا اور ہم نے 2005 میں کام شروع کر دیا. So you bought the place? We didn't bought the place, we joint venture ہو گیا. اچھا، it's still a joint venture? مل چکا. اچھا، وہی بورڈ آف ڈائریکٹرز اور وہی سب مکس ہو گئے؟ وہ سب مکس ہو گیا. پہلے تو ایسے چلتا رہا، ایک JV چلتا رہا. پھر ہم نے اس کو ماسٹر پلان بنایا. ہم نے دیکھا اس جگہ کو، وہ بلڈنگ جو اس کا ہاسپٹل کی بلڈنگ جو تھی وہ گرے اسٹرکچر تھا اور گراؤنڈ +1 فنش ہوا تھا. اور جب اس کو پھر ہم نے دیکھا تو ہم نے اس کو رینوویٹ کرنا تھا بالکل. تو ہم نے جب اس کے لیے اپلائی کرنا شروع کیا، ہم نے ماسٹر پلان بنانے کے لیے، پتہ لگا کہ یہ جو ہے نا پولٹری کی زمین ہے. ہم نے تو شروع کر دیا تھا کام اور پیسے لگا دیے. اس کے بعد پتہ لگا یہ تو پولٹری کی زمین ہے. اس کو ریگولرائزیشن کے لیے گئے، انہوں نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتی. اچھا. لیکن پھر ہم لوگ لڑ گئے اس کے اوپر. بورڈ آف ریونیو کے اتنے چکر لگائے میں نے، 3 سال لگے مجھے. 1 گھنٹہ آن این ایوریج روز 1 گھنٹہ میرا لگتا تھا. میں وہاں جاتا تھا، بڑے سلوٹ پڑتے تھے مجھے. میں پہلی دفعہ گیا تو پولیس والا مجھے سلوٹ مار رہا ہے، اندر چلا جاؤں، واپسی میں بھی سلوٹ مارتا ہے. پھر کچھ تو ایک دن میں نے کہا یار یہ مجھے جانتا ہے کیا بات ہے؟ کہ نہیں سر، یہاں تو سب کو سلوٹ کا مطلب ہوتا ہے. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. تو بلیو می، میں نے اس 3 سال میں کسی کو 1 روپیہ نہیں دیا. سلوٹ پڑھتے رہے، لیکن سلوٹ پڑھتے رہے. بعد میں سلوٹ ہلکے ہو گئے ہوں گے، تھوڑا اور ہلکے ہو گئے. نہیں، وہ نیا بندہ آتا ہوگا، وہ کہتا ہے پھر میں چانس لے لوں، شاید کچھ اثر کر جائے. تو یہ لوگوں کو یہ اشارہ ہے کہ جن کو سلوٹ پڑھتے ہیں تو وہ اندازہ لگا لیں کہ وہ کیا ہے. ہاں، وہ سب پتہ ہے لوگوں کو. لیکن الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے مدد بھی کی. وہیں پر بھی وہاں کے لوگ تھے. ایک نیا ایکٹ بن گیا کہ نیلامی ہوگی اس کے لیے، تو اس کے لیے مارکیٹ ریٹ پہ ہوگا. تو ہم نے اس کی ایک سمری بنوا لی. لیکن بڑا ڈھونڈنا مشکل ہوتا تھا بورڈ آف ریونیو کے ممبر کو. پتہ ابھی آ کے گئے ہیں، پھر اس وقت غائب، پھر کدھر ہیں. پھر پتہ لگا کہ جی کہ اس کی مارکیٹ ویلیو بنی 60 کروڑ روپے کا چلان لگے گا. اور سی ایم کے پاس 2005 سے شروع کیا تھا میں نے، 8-9 میں جا کے 8 اور 9 کی آپ قیمت بتا رہے ہیں. ہاں، تو اس وقت 60 کروڑ روپے اس کا چلان تھا. اور سی ایم کے پاس پاور تھا، وہ 50% کر سکتا ہے. تو اسے 50% کر دیا، 30 کروڑ روپے. 30 کروڑ روپے جب ہو گئے، ارباب رحیم تھے اس وقت. ارباب رحیم تھے. ارباب رحیم کے زمانے پہ نہیں ہو سکا. پھر اس کے بعد قائم علی شاہ کے زمانے میں، مراد علی شاہ واز اے فائنانس منسٹر. تو وہاں پر ناہید قائم علی شاہ کی بیٹی وہ فائنانس میں ہوتی تھی. تو میں ان کے پاس گیا، انہوں نے بڑی مدد کی. پھر انہوں نے چیف سیکرٹری سے کہا کہ آپ ایک
समरी मूव करें, ये ग्रांट इन एड दें आपको। तो फिर 30 करोड़ रुपए की ग्रांट गवर्नमेंट ने दी हमको और हमने उनको वापस कर दी। चलें, एटलीस्ट कुछ हुआ। जब हम शुरू कर रहे थे ना, तो इन लोगों का बस यही था कि ये चलेगा नहीं। किसी ने 6 महीना दिया, 1 महीना दिया, 6 महीना दिया, साल दिया कि आप पैसे लेना शुरू कर देंगे। आज 17 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। 150 बेड से एक हॉस्पिटल शुरू हुआ था, वो 300 बेड का हो गया है। बट सारी बात में अच्छी बात ये लगी कि मुराद अली शाह साहब इज़ द CM नाउ, और उस ज़माने में उन्होंने हेल्प आउट किया और वो रुकी नहीं। फिर उसके बाद उन्होंने जो है ना, उसके ऑपरेशन के लिए भी 30 करोड़ रुपये अप्रूव कराए। वेरी वेल। तो उस ज़माने में वो फिर 500 किए, फिर उसको 1000 किए, फिर 2000 किए, मोहसिन हुए वो। 2500 किए, अब Industry। 4000 कर दिए। जो चीज़ है उसको एक्नॉलेज करना है। बिल्कुल करना चाहिए हमें। हम पॉइंट आउट गलतियाँ तो करते हैं, हाँ गलती, लेकिन अच्छा ही नहीं हमारे बताते। तो इज अ पार्टनर एंड सबसे बड़े पार्टनर है सिंध गवर्नमेंट इज। एंड दे रिमेंबर यू, क्योंकि मेरी जब भी बात हुई है मुर्तज़ा वहाब इशू में, उस दिन भी बात हुई थी, तो सिंध गवर्नमेंट इज़ अ पार्टनर। बिल्कुल तो अच्छी बात है कि अगर गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करिए। आपने जितने धोखे और धक्के खाए, मुझे अब समझ में आ रहा है सारा वो माँ बाप की दुआ जो है वो वहाँ से असर करनी शुरू हुई थी, और अब पता चल रहा है कि वो दुआ क्या थी। वो ये अल्लाह का करम है, यकीन पुख्ता है अल्लाह पे, वो बहुत ज़रूरी है सर। वो यहाँ से ये मैं कह सकता हूँ कि गैर मुतज़लज़ल यकीन है कि ये सब अल्लाह करते हैं। हम तो अगर हम समझें कि हम करते हैं, हम तो सुबह उठ भी ना सकें। सही बात है। रोज़ अदमुए होते हैं, हम रोज़ मरते हैं, रोज़ मरते हैं, रोज़ रोज़ और वो फूक वहाँ से आती है, वहाँ से आती है, फूक के उठाता है। इंडस आज जहाँ पर खड़ा हुआ है, इससे पहले कि आज की हम बात करें, मुझे सबसे पहले ये बताइए कि जो सबसे मुश्किल मरहला इन सारी बातों के बावजूद आई थिंक वो आया था कोविड का, जिससे पूरी दुनिया अफेक्ट हुई। सब हुए, हम भी हुए, आप भी हुए। आपको क्या चैलेंजेस फेस हुए? क्योंकि मुझे उस दौर की बहुत सारी चीज़ें बीच बीच में हम डिस्कस करेंगे कि बहुत सारे चैलेंजेस थे, जिसके अंदर एक जम गफ़ीर अस्पतालों की तरफ जा रहा होता था। टेस्ट किसी का कुछ नहीं पता होता था, किसको पॉजिटिव आएगा, किसको नेगेटिव आएगा, किसी का कुछ नहीं पता था। आपने खुद वैक्सीनेशंस की, आप पे शायद लोगों ने कई दफ़ा ये कहा भी कि आप क्यों कर रहे हैं। तो ये कुछ बातें जो मुझे पता थी, मैं आपके मुँह से सुनना चाहता हूँ कि कोविड के चैलेंजेस क्या थे। दिसंबर में जब पहला केस आया था वुहान चाइना में, बिल्कुल, हमने उस वक्त प्लानिंग शुरू कर दी थी। ओके। हमारे पे क्योंकि देखिए उसके लिए एक बिल्कुल एनवायरनमेंट डिफरेंट चाहिए था, और हमने उसकी तैयारी करके हमारी जो इमरजेंसी थी, हमने उसका एक पोर्शन को बिल्कुल नेगेटिव प्रेशर में ले आए, एयर कंडीशनिंग चेंज कराई, सब कुछ करके हम तैयार हो चुके थे कि ये इसने आना है, आज नहीं कल आना है, आना तो है और आना है। और हम लोग वी वर द फर्स्ट, खान के बाद हम लोग दोनों पहले तैयार हुए, तैयार थे। और मुझे याद है कि वो सुबह मुझे 26 फरवरी को पहला केस हुआ था कराची, और इस्लामाबाद में 2 केस हुए थे। और उस वक्त रात को मेरे पास फ़ोन आया कि सुबह 9 बजे CM हाउस में मीटिंग है। मैंने कहा किस चीज़ की मीटिंग है? कहते कोविड के लिए। आप तैयार थे? और उस दिन जब मैं प्रेजेंटेशन जब वहाँ शुरू हुई ना, तो देखिए 12 घंटे के अंदर सुबह रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक बहुत काम हो चुका था। जो मरीज़ था उसको डिटेक्ट हो गया था, हॉस्पिटल में था, उससे कॉन्टैक्ट जो है ना वो सारे ट्रेस हो चुके थे। ये क्योंकि ये बेसिकली ईरान से आया था। तो फिर तय हुआ कि जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज की जाए, और फिर CM साहब ने कहा कि देखिए आप लोग भी हमारे साथ बैठें। तो हम सब बैठे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और फिर उसके बाद चैलेंज यही था कि सप्लाई चेन कैसे आएगा, टेस्ट कैसे आएंगे। उन्होंने फ़ौरन कहा कि 10,000 टेस्ट लिख दो, मंगवा लें 10,000 टेस्ट। फिर उसकी पॉलिसीज़ किसी को पता नहीं था, इलाज नहीं पता था, इलाज के लिए क्या करना है। इट वॉज टफ। फिर आप खतरे में भी जाने भी अपने खतरे में डाली सर, डॉक्टर सब ने दुनिया भर में, सब ने। बट लेट्स टॉक अबाउट इंडस के आपने। लेकिन हमने जो बात की थी, एक अच्छी बात ये थी कि सिंध गवर्नमेंट के साथ एक चीफ मिनिस्टर ने, उन्होंने कहा जो टेक्निकल लोग जो कहेंगे ना मैं वो मानूंगा, हम लोग जो चीज़ कहते थे वो उसी को, वही होती थी। लेकिन ये एक चैलेंज था, सबको समझाना, फिर लॉकडाउन करना, लॉकडाउन में हर एक की सुनना कि जी तबाह हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन डेट लॉकडाउन इतना इम्पैक्ट डाला था जो पहले सिंध में हुआ था, उसकी की वजह से हम बच गए थे। और मुझे एक फ़ोन आया यहाँ से इंडिया से, इंडिया में तो बहुत बुरे हालात थे, ज़्यादा बुरे थे। तो एक जर्नलिस्ट ने मुझे फ़ोन किया कि सो व्हाट डिफरेंटली पाकिस्तान डिड जो हमने नहीं किया। तो मैंने कहा 2 चीज़ें मुझे नज़र आती है कि हमारे यहाँ एक सेंट्रल कंट्रोल NCOC का जो सेटअप था, NCC का, वो बेहतरीन था। उसमें मीडिया में आपस में लड़ रहे थे, जो कुछ होता वो काम हो रहा था। लेकिन जब वहाँ बैठते तो एक
کنسنسس سے فیصلے کرتے تھے تو وہ فیصلے ہو جاتے تھے. لاک ڈاؤن ہوا تو کمپلیٹ لاک ڈاؤن ہوا, ہم نے سب کچھ بند کر دیا, جو چاہاں ہے وہاں رکا رہے, سب بند ہوئی, آپ کہیں نہیں جا سکتے, جہاز بند ہو گئے, ٹرین بند ہو گئے. میری بڑی ہمشیرہ کے ڈیتھ وہاں پر ہوئی, میں جا نہیں سکا وہاں پر. میں نے اپنے بڑے بھائیوں کو جو کہ بزرگ تھے ان کو بولا کہ آپ جنازے میں نہیں جائیں گے, دور رہیں گے. بہت مشکل وقت تھا, اور یہ ایموشنلی جو ہے نا اپنے آپ کو ڈاکٹر ہونے کے ناطے آپ کے اپنے جذبات آپ کو سائڈ میں رکھنے پڑتے ہیں, اپنی فیملی اپنی چیزیں پیچھے, سامنے والے کی پہلے. بالکل. My father was a dialysis patient at that time and we faced a lot of difficulties. ہمیں صرف یہ ڈر ہوتا تھا کہ خدا نہ خاصا اگر کووڈ ہو گیا تو ڈائلسس رک جائے گا. صحیح بات ہے, اور یہی مسئلے ہوتے تھے. لیکن ایک بہت اچھی بات تھی کہ ایز اے قوم کولیبریشن بہت رہی, پبلک سیکٹر, پرائیویٹ سیکٹر, سب لوگ مل کے سبھی کیا. پاکستانی قوم ویسے بھی سر ان چیزوں میں بہت آگے ہے. ڈیفینیٹلی چندہ, میں نے کہا نا کرائسس میں اس سے بہتر قوم کوئی نہیں ہے. ہمیشہ پر عام حالات میں بھی ٹھیک ہو جائے ہم لوگ ذرا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. انڈس ہاسپٹل آج اب جدھر کھڑے ہیں, جتنے مریض آپ دیکھ رہے ہیں, وہ جو سچویشنز ہیں, اس کی امداد از ناٹ دا رائٹ ورڈ آئی تھنک, کہ جتنے آپ کے پارٹنرز ہیں, کیونکہ یہ سب سے پہلے یہ کلیئر کیجیے کہ یہ لوگوں کے دماغ میں, ایک عام آدمی دماغ میں, کہ خیراتی اسپتال ہے یا نہیں ہے, ڈونیشنز آتی ہیں, کیسے ہوتا ہے. تو آپ کا سسٹم کیا ہے, کیسے آپ کے پاس پیسہ آتا ہے, اور کیا اینول بجٹ ہوتا ہے, اس کو موو کیسے کیا جا سکتا ہے. اس کو ہم خیراتی اسپتال نہیں کہتے, اٹس ناٹ, یہ ایک فری ہاسپٹل ہے. سوری آپ کی بات کر رہا ہوں, یہ ایک ریزن بتاتا ہوں پوچھنے کی. ہمارے یہاں جو غریب ہے, جس کی جو بالکل لوور طبقہ ہے, اس کے پاس آپشنز ہیں. پھر بھی جو مڈل کلاس ہے وہ بیچارہ نہ امیر کے پاس لائن میں آتا ہے نہ ادھر آتا ہے, تو اس کو ایک ایسا ہاسپٹل چاہیے جو اس کو بڑی عزت کے ساتھ وہ آفر کرے, وہ ساری چیز آفر کرے جو فری میں. تو اس طرح آئی تھنک انڈس وہ چیز کر رہا ہے جو آپ نے بھی. دیکھیے ہم نے تو یہ کہا کہ انسان سب برابر ہے, کوئی بھی آ سکتا ہے, ٹھیک ہے نا, غریب ہو, امیر ہو, مڈل کلاس ہو. اور کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک کامن بنایا ہے, ایکولیبریم کو اور دنیا کو چلانے کے لیے کلاسز بنا دیے نا, کہ کوئی جو کام ہے تو دنیا تو چلے گی نا. سب امیر ہو جائیں گے تو یہ ہاؤس کیپنگ کون کرے گا, ایک سسٹم ہے, اس کو مینٹین کرنے کے لیے کیا تھا. تو ہم نے جو ٹارگیٹ پاپولیشن رکھی تھی, ایک تو وہ غریب جو مستحق زکوٰۃ ہے, غریب غیر مستحق زکوٰۃ ہے, جس میں نان مسلمز آ جاتے ہیں, جن کو کیونکہ ہم کسی قسم کی ڈسکرمنیشن نہیں ہے, نہ پیسے کے بیسس پہ, ریلیجن بھی نہیں ہے, سیکٹ بھی نہیں ہے, نہ سیکٹ کے بیسس پہ. فرسٹ کم فرسٹ سرو ہے. دوسری ٹارگیٹ پاپولیشن ہمارا یہ سفید پوش آدمی ہے, جو کسی سے مانگتا نہیں ہے, ہاتھ نہیں پھیلاتا, اور وہ اپنی بیماری کو بڑھاتا ہے, اور بس اس کے لیے آپ سے ملے گا نا کہے کہ بس ڈاکٹر صاحب مجھے اتنا کر دیں کہ میں اپنی بچی کی شادی کر لوں, اس کے بعد میرے ساتھ جو کچھ بھی ہو جائے, اللہ مجھے اٹھا لے, مجھے کچھ سے کوئی نہیں ہے, لیکن مجھے اتنا کر دیں. تو وہ یہ ضابطہ قابل رحم لوگ ہیں. تو ہم نے کہا کہ جی ہم کوالٹی کا معیار ایسا کریں گے جہاں ہم اپنا علاج کرائیں گے, اور ہم نے وہاں پر یہ کر کے دکھایا. ایسے نہیں ہے کہ جی جیسے میری مدر ان لاء کو پیس میکر وہاں لگا, میرے میڈیکل ڈائریکٹر کے فادی سرجری وہاں ہوئی, میرے اینستھیزیا کے چیف تھے, امریکن سٹیزن تھے, دنیا میں کہیں بھی کرا سکتے تھے, ان کا بائی پاس یہاں ہوا. ماشاءاللہ. جو چیز آپ خود استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب اس کو آپ پہ اعتماد ہے, اور یہ سب چلتا ہے لوگوں کے کنٹریبیوشن سے, جس میں زکوٰۃ, ڈونیشن, فطرہ, جو بھی کارپوریٹ سیکٹرز ہیں وہ سارے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. اور اس میں اور بیسکلی میجورٹی آف دس از پاکستانیز, پاکستان میں اور پاکستان سے باہر ایکسپیٹ پاکستانیز, یہ سب مل کے دے رہے ہیں. اس کے اندر آپ نے رولز رکھے ہوئے کوئی ڈونیشنز کے؟ دیکھیں اس کی تو ہم کو ٹریل رکھنی ہوتی ہے, ہم ہر ٹریل رکھتے ہیں کیونکہ جواب دہی ہماری ہے, اس کو صحیح بھی ہے جو حالات ہے. دوسرا جو ہے نا بڑی امپورٹنٹ بات ہے اس کے اندر کہ میجورٹی آج سے 5 سال پہلے تک میجورٹی پاکستان سے ریز ہوتا تھا, 92% پاکستان سے, 8 باہر سے ہوتا تھا. اب بڑھ گیا, بعد میں 16% ہو گیا باہر سے, 84 یہاں ہو گیا. لیکن پھر اس کے بعد اب ڈی ویلیویشن کی وجہ سے یہ 45-55 ہو گیا ہے. لیکن ابھی ضرورت بہت ہے. ہمارا میجر چیلنج جو کہتے ہیں نا آپ کا سکسیس آپ کا چیلنج ہے. ہم سکسیزفل ہیں تو لوگ ہر انٹیریئر میں کوئی بتا ہے کہ جی بھائی جاؤ تمہارا علاج تو انڈس ہی ہوگا. کوئی پاکستان میں کہیں سے بھی, پورے پاکستان سے آتے ہیں مریض, پورے پاکستان, افغانستان, اس میں سعودی عربیہ سے, یو اے سے جو ورکر کلاس ہے جن کی انشورنس نہیں ہے, ان کے بچے آتے ہیں یہاں کراتے ہیں آ کے. By the way, you have a very very good cancer division. یہ تو میں خود بھی, کیونکہ ڈاکٹر شامل اشرف, بالکل, I know him personally for last 25 years. You've got the best Shamil was the one who started
childhood cancer in Pakistan. He was the doctor of my niece who passed away in 2001 or 2. Okay. اور اس وقت چلڈرن کینسر فاؤنڈیشن چلاتے تھے, تو بڑے خدا ترس اور بہت زبردست آدمی ہیں. آئی تھنک آپ دونوں کے سٹارز جو وہیں ملے. نہیں, وہ جب آئے تھے تو میں نے ان کے ساتھ جو میں تو پہلے سے بچپن سے یہ کر رہا تھا حرکتیں, لیکن جب وہ اپنا ہاسپٹل پہلے کرائے کی جگہ پہ جب اپنا ہاسپٹل بنا رہے تھے تو میں نے کہا یار الگ نہ بناؤ, بہت ساری چیزیں کامن ہیں, تم بھی ڈونرز وہی ہیں, لیٹس ورک ٹوگیدر. ہماری ٹیم جو ہے نا ماشاء اللہ لوگ اچھے مل گئے. آپ کے کون کون سے ڈپارٹمنٹس ہیں؟ تمام ڈپارٹمنٹس ہیں سوائے ہمارا ابھی ایڈلٹ آنکالوجی نہیں ہے, بڑوں کے کینسر کا علاج نہیں ہوتا ہے, نیورو سائنسز نہیں ہے ہمارے پاس. اوکے, نیورو نہیں ہے آپ کے پاس, لیکن چلڈرن کینسر ہے کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. بڑوں کی بھی سرجیکل جو آنکالوجی سرجیکل ہم کرتے ہیں, مطلب جو کینسر سرجریز ہوتی ہیں چاہے وہ کہیں کی بھی ہو, وہ سرجریز یہاں ہوتی ہیں. ریڈیشن کے لیے اور اس کے آنکالوجی کے لیے ہم نہیں کرتے یہاں پر, وہ پھر ہم اس کو ریفر کر دیتے ہیں. لیکن اب جو ہے جو ایکسپینشن کے اندر بنکرز بن گئے ہیں, وہاں ریڈیشن تھراپی بھی آ جائے گی, آنکالوجی بھی شروع ہو جائے گی انشاءاللہ. سب سے زیادہ مریض آپ کی کس بیماری کے آتے ہیں؟ مریض تو ہر چیز کے ہی ہے. مجھے لگتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کینسر کچھ زیادہ نہیں بڑھ گیا. کینسر کے بچوں کے ہمارے تقریباً 1200 نئے مریض آتے ہیں سال کے, لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پورے 10,000 بچے کینسر سے افیکٹ ہوتے ہیں پاکستان میں, اور ان میں سے 3,000 سے زیادہ بچوں کو ایکسیس نہیں ملتا ہے, باقی 7,000 چلے جاتے ہیں. بلڈ پہ ہم آتے ہیں, جو بلڈ سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, ایزلی لوگ آپ کو مل جاتے ہیں, یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے, کیا ہے؟ اب بہت بہتر ہوتا جا رہا ہے, آگے بھی جاتا جا رہا ہے, لیکن اس سے چیلنج. لیکن اگر 2% پاپولیشن اگر اپنی ہماری ایڈلٹ پاپولیشن بلڈ دے دے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. 2% اونلی 2% آف دا پاپولیشن ریگولر بلڈ ڈونیٹ کرے نا تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اس کے علاوہ آپ کی بہت ساری اور چیزیں ہو جائیں گی. یہاں پر پلازما ہوتا ہے, ہم اس سے بہت ساری چیزیں بنا سکتے ہیں, ہم بہت سارا فارن ایکسچینج اپنا بچا سکتے ہیں, ہم چیزیں ایکسپورٹ کر سکتے ہیں لوگوں کو. جو دوائیاں بنتی ہیں اس سے ہیومن بلڈ سے, جو پلازما سے بنتی ہیں, تو وہ جا سکتی ہیں. اس مراد آپ کچھ کام کر رہے ہیں؟ ہاں, اس پہ کام تو ہو رہا ہے, ہمارا کام ہو رہا ہے. کیونکہ دیکھیں نا, میں تو آئی واز دا فاؤنڈر CEO فار last 15 years. Now you're the founder president. I'm the president بن گیا تو. So you have a new CEO. ہاں, new CEO, اور ڈاکٹر ظفر زیدی is the CEO now. اور مقصد صرف یہ تھا کہ کنٹینیوٹی رہنی چاہیے, کوئی ڈپینڈنٹ نہیں ہے کسی کے اوپر. بندہ تو فانی ہے نا, کسی وقت چلا جائے گا. اب میری رسپانسبلٹی یہ ہے کہ ایکسپینشن کو دیکھنا ہے, اسٹریٹجک پلاننگ کرنا ہے, اور دوسرا یہ کرنا ہے کہ اس کو سسٹینیبل کرنا ہے. بلڈ بینک آپ نے جیسے ذکر کیا, ہمارا بلڈ سینٹر اس دسمبر میں آپ کا ہمارا بلڈ سینٹر is the first blood bank in South Asia, SAARC region میں. It is the first blood bank which is AABB accredited. AABB is basically Association for Advancement of Blood and Biotherapies. یہ انٹرنیشنلی بلڈ بینکس کو ایکریڈٹ کرتی ہے. تو یہ ہماری ایکریڈیشن مل چکی ہے. ہماری جو لیب ہے, لیبارٹری, وہ بھی جو ہے نا کالج آف امریکن پیتھولوجی سے ایکریڈٹ ہو گئی ہے. آغا خان ہاسپٹل اور ہاسپٹل میں دوسری ہماری ہے جو کہ یہ ایکریڈیٹڈ ہوئی ہے. نئی بلڈنگ کی طرف آتے ہیں سر, ایکسپینشن, کیا چیز ایڈ ہوں گی, کتنے ڈپارٹمنٹس ایڈ ہوں گے, کتنے لوگ ایڈ ہو جائیں گے اس میں, اوبیسلی جو اسٹرکچر اس کا, وہ ذرا آپ اس کے بارے میں بتائیے. دیکھیے, ہم نے ودن جب ہاسپٹل بناتے ہی ہمیں ودن منتھ سے اندازہ ہو گیا کہ یہ جو 150 بیڈ تو یہ سب مائکرو ڈراپ ان اوشن, پھر 300 بھی ہے, ایک مائکرو اور بن گیا, ڈراپ بن گیا. لیکن ایک تو یہ کہ ہم نے پرائمری کیئر پہ زور دینا ہے تاکہ ہمارا ہاسپٹل پہ لوڈ کم ہو, اس پہ ہم نے کافی ایکسٹینسولی کام کیا. دوسرا ہم نے یہ کہا کہ جب تک کہ پرائمری کیئر اتنا آگے بڑھ جائے کہ لوگ پریونشن میں اتنے ہو جائیں کہ مریض آنا کم ہو جائے, لیکن اس وقت تک تو کچھ چاہیے. آج ہم ڈیسائیڈ کریں گے تو اگلے 20 سال لگیں گے ہم اس اسٹیج میں پہنچتے ہیں کہ ہم اپنے اسپتال بند کریں, ٹھیک ہے نا. تو ہم کو ایکسپینشن, فارچونیٹلی ہمارے پاس 20 ایکڑ زمین, تو ہم نے ماسٹر پلان بنوایا سنگاپور کے ساتھ, اور ہم نے ایک 1350 بیڈ کا ایک ہاسپٹل کھڑا کر دیا ہے. اسٹرکچر 1350 بیڈ کا ہے, لیکن اس میں فیوچر ایکسپینشن کے لیے بھی اور جگہیں ہیں, یا 1800 تک جا سکتے. اوکے. تو ابھی جو 1350 کی آپ نے دیکھی ہے بلڈنگ جو ہے نا, اس کی ہمارا گرے اسٹرکچر کمپلیٹ ہو چکا ہے, فنیشنگ شروع ہو چکی ہے. تو انشاءاللہ ہم جولائی میں 2024 میں 500 بیڈ پہ چلے جائیں گے انشاءاللہ, موو کر جائیں گے نئی بلڈنگ کے اندر. تو اب نئی بلڈنگ لانچ ہو جائے گی؟ لانچ ہو جائے گی, اس کا فیز 1. کتنی فلور ہے؟ اس سے 13 فلور بلڈنگ 3.5 ملین اسکوائر فیٹ کی کنسٹرکشن ہے. ابھی جو ہمارا ہاسپٹل ہے جو ایگزسٹنگ ہے, یہ پورا سیٹ اپ جو ہے نا 1,25,000 اسکوائر فیٹ پہ ہے.
ہماری ہاسپٹل بلڈنگ 1 جو ہے پہلی بلڈنگ جو ہے نا اس کا ایک فلور 100,000 اسکوائر فیٹ اور وہ 13 فلور کی بلڈنگ ہے. پھر یونیورسٹی بھی ہمارا شروع ہو رہا ہے اس کے اندر. Yes, that's very important. بلڈنگ وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کیونکہ دیکھیں چیلنج جو ہے نا سب سے زیادہ پیسہ آ جاتا ہے. آپ ڈیلیور کریں, آپ کی کریڈیبلٹی ہے, لوگ تو لوگوں کے پاس دینے کے لیے تیار بیٹھے, وہ تو اپرچونیٹی دیکھ رہے ہوتے ہیں, بلڈنگیں بن جاتی ہیں. اصل ہے لوگ جو کہ لوگ چلائیں گے, اور ہیومن ریسورس. اور لوگ دیکھیں ہمارا جیسا آرگنائزیشن کے لیے آپ کو 9 to 5 والا جاب والا آدمی نہیں چاہیے. ڈیڈیکیشن آپ کو وہ چاہیے جس کا دل اس کے ساتھ ہو, جس کا پیشن اس کے ساتھ ہو. تو وہ جب اس مل سے گزرے گا تو ڈفرینٹ ڈاکٹر بنے گا. ہمارا کریکولم بھی ڈفرینٹ ہوگا. ہم اس کو اس کے اندر جیسے اس کی گٹھی میں ڈالیں گے کہ یہ پیشن کیا چیز ہے, مریض کیا چیز ہے. دیکھیں بڑی سمپل سی بات ہے, یو ہیو ٹو پٹ یور سیلف ان دا بوٹ آف دا پیشنٹ. میرا بچہ بیمار ہونا تو میری کو کیا تکلیف ہوتی ہے, میں کہتا بس ابھی دیکھے مریض. یہ سب کے ساتھ ہی ہونا چاہیے. اور میں اپنے اسٹاف سے بھی کہتا ہوں کہ اس طرح سوچ کے کام کرو گے تو میری ٹریننگ بھی, میں کہتا ہوں ہاؤس کیپنگ کی ٹریننگ بھی آپ کو یہ کراؤ تھا کہ تم کو صفائی باری صاحب کو اچھی لگ رہی ہے نہیں ہے, تمہاری صفائی کرنے کا آپ کو پتہ ہے امپیکٹ کیا ہے. مریض صحت مند ہو کے جاتا ہے یہاں سے. اگر یہ اس کے سامنے نظریہ ہونا کہ یار میری وجہ سے مریض صحت مند ہو کے گھر جاتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں اس کا آؤٹ پٹ کیسے بڑھ جائے گا. تو وہ پیشن اسی وقت آئے گا جب اس کو یہ پتہ ہو کہ کسی کی جان بچتی ہے اور میرا بچہ بھی یہاں پر آ سکتا ہے کہ جو کہ اس کے علاج کے لیے آ سکتا ہے. تو ایکسپینشن دیکھیے یہ جو ہاسپٹل بنے گا یہ بنے گا صدیوں کے لیے. ایگزیکٹلی آپ اس کو نہیں اس ہاسپٹل بلڈنگ کو بھی بہت لوگ سنتے ہیں کہ آپ 5 اسٹار بنا رہے ہیں, غریبوں کے لیے 5 اسٹار بنا رہے ہیں. میں نے کہا نہیں, میں انسانوں کے لیے 5 اسٹار بنا رہا ہوں. غریب نہیں, یہ غریب نہیں ہے, اور غریب کے لیے بنا رہا ہوں تو مجھے فخر ہے کہ مجھے اس کے اوپر ہے. ایک ڈونر سے میری زوم پہ میٹنگ چل رہی تھی دبئی سے, تو انہوں نے یہ سوال کیا کہ ڈاکٹر صاحب 5 اسٹار کیوں بنا رہے ہیں آپ غریبوں کے لیے. تو میں اس کو کچھ جواب دینے لگا اور پھر میں مشہود کو کہا کہ ذرا تم میوٹ کرو اس کے بعد. اور مجھے کسی میٹنگ میں جانا تھا کہ مشہود میں جا رہا ہوں, لیکن اس کا پیسہ نہیں لینا. یہ $1 ملین بھی کہے نا, $2 ملین بھی کہے, نہ لینا, نہیں چاہیے, نہیں لینا اس کا. جو انسان کو انسان نہ سمجھے تو اس کے پیسے کی میں کوئی برکت نہیں ہونی. کچھ ہو رہا ہو, ہاں خیراتی ہاسپٹل ٹھیک ہے, تو ہم نے خیراتی بنایا نہیں ہے اس کو. دیکھیں یہ فری ہاسپٹل اس مریض کے لیے ہے, اس مریض کے لیے ہے. سم ون از پیئنگ فار دیم. یس, آپ دے رہے ہیں, دوسرا دے رہا ہے, ڈونرس. تو میں اپنے ڈونر اپنے اسٹاف کو بھی کہتا ہوں دیکھیں یہ مریض جو ہے نا someone is paying for him. Yes sir. اس کا جو اسپانسر ہے نا وہ میرا گردن پکڑ سکتا ہے کہ بھائی آپ نے کیا, یہ اگلے آنے رک جائیں گے. اگلے آنے رک سروسز سر میں نے چونکہ خود سے گزرا ہوں, لیکن ایک پرابلم آپ کو جو آتی ہوگی یقیناً نئے والے سیٹ اپ میں بھی, اس میں بھی آئی ایم شیور آپ ایک ایسے شہر میں بیٹھے ہوئے ہیں جو ہب ہے, اور یہاں پر ہر آدمی ایک سے ایک بڑا توپ بھی ہے. ڈونرز کے درمیان بھی یہ بھی ہوتا ہوگا کہ ڈونرز آ تو جاتے ہیں کہ پھر وہ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ چونکہ میں ڈونر ہوں تو میرا مریض جو ہے جو میں بھیجوں گا, چاہے وہ میرا ڈرائیور ہے یا کوئی بھی ہے, اس کو پہلے ہوگا. تو یہ چیلنجز بھی آپ یقیناً فیس کرتے ہوں گے. اور مجھے چونکہ میں نے دیکھا ہے, اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے, اور جب میں آپ کے اسپتال میں گیا اور میرے بیٹے کا وہاں پر ٹیومر ڈیٹیکٹ ہوا وچ واز بینائن, شکر الحمد للہ, اینڈ ہی از فری ناؤ. تو جب میں نے وہ دیکھا تو کچھ جگہوں پہ یہ میری آنکھوں کے سامنے ہوا وچ واز ناٹ ٹیکن فار گرانٹیڈ. آپ کی طرف سے نہیں ہوا کہ آپ کے یہاں بالکل یہ تھا کہ ایوری ون از ایکول, جو آ رہا ہے وہ چاہے کوئی بھی ہے وہ اسی لائن کو پورا کرے گا. لیکن آتے ضرور ہوں گے یہ چیلنجز, اور آپ کے اوپر سب سے پہلے تو آتے ہوں گے کہ ہر آدمی آپ کا جاننے والا ہے. تو اس کو کیسے الگ کرتے ہیں؟ بالکل جی, دیکھیں سب سے بڑا چیلنج یہی ہے, جگہ میرے پاس لمیٹیڈ ہے. میں آپ دیکھیں ہمارے پاس ابھی تقریباً سمجھے کہ 300 بیڈ ہیں, اور ایمرجنسی میں میرے پاس 1200 مریض آتے ہیں, اور 1200 میں سے 200 مریض ایسے ہوتے ہیں جن کو ایڈمیشن چاہیے ہوتا ہے. اب اس میں سے, اور میرے پاس خالی بیڈ 35-40 ہوتے ہیں. اب 200 میں سے 160 ایسے ہیں جن کو میں مینیج کرتا ہوں, ان کو اسٹیبلائز کرتا ہوں, اور ان کو میں روانہ کرتا ہوں, روانہ کر دیتا ہوں کہ جی کسی اور جگہ ریفر کرتا ہوں. اور مجھے پتہ ہے کہ اس میں بہت سارے ایسے ہوں گے جو اس کو تھوڑے سے بہتر ہوتے ہیں, وہ گھر چلے جاتے ہوں گے, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ پرائیویٹ میں وہ افورڈ نہیں کر سکتے اس جگہ. اس کے بعد فون آنے شروع ہو جاتے ہیں. اب میں ان کو کہتا ہوں کہ اچھا, وہ کہتے ہیں کہ جی وہ سب کا یہ ہوتا ہے کہ وہ بیڈ نہیں ہے, ڈاکٹر صاحب بیڈ پیدا کرتے ہیں. میں نے کہا بیڈ پیدا ہو نہیں سکتا نا, بیڈ اگر پیدا ہو سکتا تو پھر بیڈ پیدا ہو جاتا. اب جو بیڈ ہے اس میں مریض لیٹا ہوا ہے تو اس مریض کو تو میں نکال نہیں سکتا نا. اور اگر کچھ بہت زیادہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کہتے ہیں تو میں اس کو نکال دوں تو اس کی جگہ آپ کو لے دوں, تو نہیں ڈاکٹر صاحب ایسا نہیں ہے. تو میں نے کہا پھر آپ اگر وہاں کہہ رہا ہے
تو میرے کہنے سے، اور میں نے بعض دفعہ یہ بھی کہا، میں نے کہ خدا نہ خواستہ اگر مجھے ضرورت پڑ جائے اور بیڈ نہیں ہوگا تو مجھے بیڈ نہیں ملے گا. اور یہی چیز دیکھیں، جیسے میں نے کہا میری مدر ان لاء کو پیس میکر یہاں لگا. جب میری مدر ان لاء کا جو نی جوائنٹس ریپلیس ہوئے تھے تو ان کو ریپلیسمنٹ کی ضرورت تھی. اس زمانے میں ہماری ویٹنگ لسٹ تھی کوئی 1.5-2 سال ویٹنگ لسٹ تھی. اب تو اور زیادہ بڑھ گئی ہے. تو 1.5-2 سال کی ضرورت. میں نے کہا آپ کا میں آپریشن باہر کراؤں گا، پرائیویٹ میں کریں گے. وہ کہ میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں کل کو بھی کہے کہ جی اپنی ساس کا جو ہے نا پرائیویٹ میں کرا لیا، یہاں نہیں کرایا. میں نے اس وجہ سے نہیں کرایا کہ میں کیو کو بریک نہیں کرنا چاہتا تھا. ایز اے سی او میں کر سکتا تھا، لیکن جب میں لوگوں کو نہیں کہہ رہا کہ کسی کے لیے، تو میں جب وہی کروں گا، ایگزامپل سیٹ کرنا ہے، تو اس لیے میں نے وہاں نہیں کروایا، ان سے وہاں کروایا. اچھا. اور یہ ڈیفینیٹلی مشکل کام ہوتا ہے، لوگوں کو سمجھنا چاہیے اور کہ ہماری مجبوریوں کو سمجھنا چاہیے کہ جی کچھ لوگ بہت ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ، اور خاص طور پر زیادہ عمر ہو گئی ہے تو کہیں گے جی آپ نے کس قسم کی ایسی باتیں بھی سنتے ہیں کہ آپ پیسے دے رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں اور لوگوں کو نہیں مل رہا اور یہ نہیں مل رہا. اور میں اخباروں میں ٹی وی میں نے کہا جی آپ جو کر لیں کر سکتے ہیں کر لیں، لیکن بات یہ ہے کہ آپ آ کے دیکھ لیں. یہاں پر اگر کوئی بھی بیڈ خالی ہے اور میں آپ کا بیڈ اس کو نہیں لے رہا، تو جس کی سزا وہ میری سزا. تو اس لیے ڈیفینیٹلی لوگ ان کو بھی اپروچ کرتے ہوں گے، ان کا دماغ خراب کرتے ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ اگر میرے پاس بیڈ نہیں ہے تو نہیں ہے. اسی لیے میں ایکسپینشن پہ جا رہا ہوں. گو کہ وہ بھی مجھے پتا ہے کہ وہ بھی پتہ نہیں چلے گا، ایک کچھ عرصے میں وہ ہو جائے گا. یہ خطرہ ہے تو تھوڑا سا خطرے بڑھ جائیں گے. لیکن یہ جو ریسورس پرچی یہ آتی رہے گی، لیکن یہ تو ایک معاشرے کا حصہ ہے. دیکھیں ابھی لیکن سدھار آ سکتا ہے اگر لوگ سمجھنا شروع نہیں، لوگ سمجھ جاتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں، وہ لوگ زیادہ تر لوگ سمجھ جاتے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو نہیں سمجھیں گے، جو ان کا اپنا ایک ایٹیٹیوڈ ہے، اس کو کوئی چینج، کسی کو 70 سال کی عمر میں 60 سال کی عمر میں چینج نہیں کر سکتا. کیا بات ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی بھی چینج نہیں کر سکتا. ایٹ لیسٹ میرا کانشیس کلیئر ہونا چاہیے کہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا. سر دنیا بھر میں جو سب سے امپورٹنٹ 2 شعبے ہیں، ہیلتھ اور ایجوکیشن ہے. ہیلتھ پہ گورنمنٹ خود کام کرتی ہیں. آپ ابھی تک ساری گفتگو میں یہ لگ رہا ہے کہ ہیلتھ پہ آپ کام کر رہے ہیں. گورنمنٹ ٹھیک ہے، سندھ گورنمنٹ سپورٹ کا ضرور کر رہی ہے، بٹ آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے. تو ڈونرز کو آپ جمع کرتے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کا ٹاسک ہے یا آپ اپنے شوق میں کر رہے ہیں، یا دس از ہاؤ یہ رول ماڈل دنیا بھر میں؟ دیکھیں یہ 2007 میں جب ہم نے شروع کیا تھا، اس وقت پاکستان کو بنے ہوئے 60 سال ہو چکے تھے. اس زمانے میں جو اس سے پہلے بھی سول سوسائٹی نے بھی بڑا ایجیٹیشن بھی کیا، ایڈوکیسی بھی ہوئی، جلاؤ گھیراؤ بھی ہوا، لیکن کوئی فرق نہیں پڑا تھا. تو ہم نے سوچا تھا کہ ہم ایک ماڈل کریٹ کرتے ہیں، اور جب ماڈل کریٹ کریں گے تو ایک وقت آئے گا کہ پالیسی میکر آپ سے بات کرے گا. تو الحمدللہ ود ان 2-3 ایئرس گورنمنٹ نے اپروچ کرنا شروع کر دیا کہ پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ میں ہمارے ہاسپٹل لے لیں. پہلے انہوں نے کہا ہماری شرائط پہ، ہم نے کہا اس پہ تو نہیں ہوگا. اور پھر 1-2 سال بعد پھر ان میں سے کچھ لوگ گئے باری کو کہیں کہ ان کی شرائط پہ کر لیتے ہیں. تو پھر ہم لوگ بیٹھ کے ہم نے ایک شرائط کر لی. اور میں یہ بھی کہہ رہا تھا کہ ایسی شرائط اکاؤنٹیبلٹی ہر ایک کی ہونی چاہیے، ہماری زیادہ ہونی چاہیے. اور دوسرا میں یہ بھی تھا کہ جب ایک ماڈل کریٹ ہوتا ہے نا، ایک ہیلدی کمپٹیشن کریٹ ہوتا ہے. اور ابھی بھی میں دیکھتا ہوں کہ گورنمنٹ کام کرنا شروع کیا ہے. بہت سارے آپ نے دیکھا NICVD سندھ میں دیکھ لیں، سندھ انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ بن گیا ہے. پھر اس کے علاوہ گمبٹ میں کام ہو رہا ہے. اسی طرح پنجاب میں بھی ہاسپٹل بن رہے ہیں، KPK میں بھی ہو رہا ہے. چیلنج اتنا بڑا ہے نا کہ یہ کوئی ایک سیکٹر پورا نہیں کر سکتا. اس میں کولیبریشن چلے گا، اور ہم کو سیکھنا چاہیے. کووڈ سے جس طریقے سے ہم نے مل کے کیا تھا، تو ہم ابھی کریں. دیکھیں ہر سیکٹر کے ویکنیسز ہیں اور اسٹرینتھس ہیں. پبلک سیکٹر کے بہت بڑے اسٹرینتھس ہیں کہ انفراسٹرکچر بہت موجود ہے، ان کو صحیح کرنا ہے، اس کو آباد کرتا ہے. اور HR بھی ان کے پاس بھی ہے، کچھ ہمارے پاس بھی ہے. پرائیویٹ سیکٹر کی کچھ مینجمنٹ کے ایشوز ہیں. تو دونوں کے اسٹرینتھس کو ملا لیں تو ون سچویشن ہو جائے گی. چیلنجز بہت ہیں. ہم کو جب تک مل کے کام نہیں کریں گے تو ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکیں گے جو کہ ہماری خواہش ہے کہ ایک صحت مند خوشحال پاکستان ہو. آپ کا جو بہت بڑا اسٹرینتھ ہے آپ کے ڈونرز ہیں. کتنے ڈونرز، مطلب سب سے بڑی بورڈ آف ڈائریکٹرز پہ آتا ہوں. پہلے تو ڈونرز اور یہ دونوں ملا کے کتنی بڑی ٹیم ہے آپ کی جو اس سارا ہینڈل کرتی ہے اس کو؟ اوبویسلی آپ ایک چیک اینڈ بیلنس تو آپ کی طرف سے آتا ہے، لیکن ایک ٹیم تو آپ نے ڈیفینیٹلی بنائی بھی ہوگی. ڈیفینیٹلی ہم ایک سیکشن 42 کمپنی ہے ہماری. ہم نے جو ویلفیئر کی جو رجسٹریشن لیگل اینٹیٹیز ہیں، آپ ٹرسٹ بھی بنا سکتے ہیں، آپ کمپنیز ایکٹ میں بھی جا سکتے ہیں، سوسائٹیز ایکٹ میں بھی جا سکتے ہیں.
اور آپ سوشل ویلفیئر میں بھی جا سکتے ہیں. تو ہم میں سب سے زیادہ ایک سیکشن 42 کمپنی کا ہوتا ہے. ہم نے کہا کہ وہ اس میں کریں گے, کیونکہ ہم نے کہا ایک ادارہ بنانا ہے. ٹرسٹ بنا کے, ٹرسٹ کل خاندانی بن جاتا ہے, اس کے پھر حالات لڑائی جھگڑا. ہم نے کہا ایک ایسا بنا دیں جس کو جو کسی پہ ڈپینڈنٹ نہ ہو, پرسنالٹیز پہ نہ ہو. اٹ از ناٹ ریلیٹڈ ٹو باری یا ظفر, اٹ از این انسٹیٹیوشن. بہت سارے ادارے ایسے ہیں جو شخصیات پہ بنے اور وہ ختم ہو گئے. یہ ادارہ ہے اور یہ میرا پیسہ نہیں, یہ پبلک کا پیسہ ہے, اس کی یہ پبلک اونرشپ ہے اس کی. تو اس میں ہماری کچھ ممبرز ہیں, کوئی 50-52 ممبرز ہیں جن کو ہم اور ایڈ کرتے رہتے ہیں. پھر ہمارا بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں, وہ 3 سال پہ اس میں 50% ریٹائر ہوتے ہیں, پھر نئے آ جاتے ہیں. ایک ڈائنامک بورڈ ہے, تو ایک اسٹرکچر بنا دیا ہے اور انشاءاللہ یہ اسٹرکچر چلتا رہے گا, ہم رہیں یا نہ رہیں. آج میں کہہ سکتا ہوں کہ جی بس وقت کسی کا بھی لکھا ہوا ہے, کل آنکھ بند ہو جائے اسپتال بند ہو, اسپتال چلتا رہے گا. چلتا رہو. اسی سسٹم میں آپ نے ایک سسٹم بنا دیا. کسی بھی ادارے کے لیے آج کے پڑھے لکھے دور میں کمیونیکیشن بڑا امپورٹنٹ ہے. یو ہیو اے ویری اسٹرانگ کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ جس کو ہیڈ ایک بہت پروفیشنل آدمی مشہود صاحب کرتے ہیں, اینڈ یو ہیو اے ویری اسٹرانگ ٹیم جو کہ اس کو لے کے چلتی ہے. آپ چینلس پہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں, آپ جو کمیونیکیٹ کرتے ہیں پبلک کو, کیونکہ کمیونیکیٹ کرنا بہت ضروری ہے. تو آر دے یور اسٹرانگیسٹ ڈپارٹمنٹ, ڈو دے اسٹینڈ وتھ یو ان سپورٹ, ان کے بارے میں کیا آپ کا؟ نہیں ڈیفینیٹلی. دیکھیں پہلے ہم سب کام خود کر رہے تھے. یاد ہے کہ میرا HR ڈپارٹمنٹ میں ایک ہی آدمی ہوتا تھا, پرسنل آفیسر ہوتا تھا. میرے گھر میں کمرے کے باہر ایک ٹیبل, کھڑکی, کبڈ ہوتی تھی, اس میں فائلیں پڑی ہوتی تھی. اب HR کا بڑا ڈپارٹمنٹ ہے. چلایا اس کو بڑے ہسپتال, پرائیویٹ ہسپتال کی طرح چلا. ہاں بالکل, ہاسپٹل ایک ادارے کی طرح چل رہا ہے, اور ادارے کی کچھ لوازمات ہیں, اس میں کمیونیکیشنز لوگوں کے ساتھ بھی ہے. دیکھیں کسٹمر ہے نا, کسٹمر, مریض کسٹمر, میں اس کو کسٹمر لفظ اچھا نہیں ہے, لیکن اگر دیکھیں تو ہمارا کسٹمر وہ ہے. آج کل جو ورڈ کوائن ہوتا ہے کہ پیشنٹ سینٹرک, میں کہتا ہوں پیپل سینٹرک. پیپل سینٹرک ضروری ہے. دیکھیں مریض ہے, اس کے ساتھ اٹینڈنٹ ہے, تو اس کی بھی خیالات رکھنا چاہیے. اس کے لیے بیٹھنے کی جگہ ہو, اس کے لیے واش روم ہو. اسی طرح میرا اسٹاف ہے, وہ بھی پیپل ہے, تو ان کے بھی کچھ اصول, ان کے لیے بھی ان کی ریسپیکٹ ہے, ان کی بھی ضروریات ہے. تو اٹ ہیز ٹو بی اے پیپل سینٹرک اینڈ اٹ ہیز ٹو رن پروفیشنلی. اور موجود ہیں پرویز احمد ہمارے, جو پہلے یہاں تھے, اسٹرانگ آدمی, ہمارا انٹرنیشنل کو سارا وہ دیکھتے ہیں, وہ ساری چیزیں کرتے ہیں. ابراہیم جمالی ہے, مطلب یہ لوگ. اور پھر ہمارے ٹرسٹیز جو ہے نا, جو ٹرسٹیز وہ آر بیسیکلی والنٹیئرز. اور وہ ہفتے میں ان میں سے کچھ لوگ جو ہے نا وہ 20-30 گھنٹہ دیتے ہیں بزنسز کو. انہوں نے سب پش ڈالا ہوا ہے, اور جیسے چلاتے رہتے, لیکن اپنا ٹائم دیتے ہیں. اور پھر ممبرز ہیں, تو ہر ایک حصہ ہے. پھر والنٹیئرز ہیں, جیسے اب جیسے لوگ ہیں بہت سارے, جہاں سے ہر ایک جہاں جاتے ہیں, جی ہمیں سپورٹ ہمارے آپ کے ساتھ ہے. اور یہ اور چاہیے, یہ سپورٹ اور چاہیے. ہم کو ینگ لوگ چاہیے. مجھے اگلے 50 سال دیکھنا ہے, تو آج میں لوگ تیار کروں گا تو وہ آئیں گے. ٹھیک ہے نا, بورڈ کی میں بھی ینگ لوگ آئیں گے, تاکہ ان کی گرومنگ ہو, وہ پھر اسٹیج پہ آ جائے کہ وہ ٹیک اوور کریں. کیونکہ ایج تو اس سے کوئی نہیں بچ سکتا, بڑا بوڑھا سب نے ہونا ہے. آپ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ کم ہوتی ہیں. رمضان کی ڈرائیوز کا بتائیے, آپ کو کتنا پیسہ ریز کرنا ہے, کیا دماغ میں سوچا ہے, کتنی سپورٹ آپ مزید چاہتے ہیں لوگوں سے؟ کراچی کا خرچہ صرف میں بتا دوں, کراچی کا خرچہ ہمارا جو ہے نا 1.5 بلین اے منتھ ہے. 1.5 بلین روپیز اے منتھ. اور پورے نیٹ ورک کا خرچہ جو ہے نا وہ ہمارا ہے تقریباً سمجھے 57 بلین روپیز کا. 57 بلین اے ایئر. سب ملا کے 57 بلین روپیز اے ایئر. اس میں وہ بھی ہے جو کہ گورنمنٹ سے آتا ہے, تو وہ آ جاتی ہے, کچھ گرانٹس آتی ہیں, بٹ وی نیڈ ٹو ریز اباؤٹ 20 بلین روپیز. ابھی یہ میں اس کی بات کر رہا ہوں جو کہ میرے پاس 2000 بیڈ ہیں اس وقت. لاہور میں ہمارا 600 بیڈ کا ہاسپٹل کھڑا ہوا ہے, 100 بیڈ چل رہے ہیں. دسمبر جون تک وہ کوئی 400 بیڈ پہ چلا جائے گا. ہمارے پرائمری ہیلتھ کے کلینکس بڑھتے جا رہے ہیں, اور بڑھانا ہے اس کو, اس کے بغیر ہم ٹھیک نہیں ہوں گے. آپ سمجھ لینا کہ 500 بیڈ ڈبل تو نہیں تو 2 بلین ہو جائے گا پر منتھ. جب آپ 1300 پہ چلے جائیں گے, آپ سوچیں گے 5 بلین اے منتھ ہو جائے گا. یہ تو ہونا ہے. اینڈ یو پریپیئرڈ فار اٹ, بٹ لیکن لوگوں کا ساتھ چاہیے, لوگوں کا حصہ ڈالنا چاہیے. اور اس میں مشکل نہیں ہے. دیکھیں آئی ڈونٹ وانٹ کہ جی کوئی ایک آدمی بلین ایک دے دے, 2 بلین ایک دے دے, 50 کروڑ ایک دے دے. وہ ہوں گے. ابھی کراچی کو تو میں بڑے آرام سے چلا سکتا ہوں کہ میرے پاس کوئی 1,00,000 آدمی ہوں جو کہ
10,000 रुपये महीना कमिट कर दें रेगुलर बेसिस पे, 10,000 रुपये 1 लाख आदमी अगर कर दे, डायरेक्ट डेबिट लगा दे, हर महीने निकलता रहेगा उसकी दुकान से, अपने उसके अकाउंट से, तो ये 1 बिलियन अ मंथ बन जाता है। ठीक है, तो मैं 1.5 लाख कर दूंगा तो 1.5 बिलियन बंद हो जाएगा। और ये कैपेसिटी है हमारे शहर में। देखिए, मैं एक मॉडल क्रिएट करता हूँ जो कि सेंट जूड का मॉडल है। सेंट जूड का बच्चों का कैंसर का हॉस्पिटल है मेम्फिस के वेरी अंदर। फेमस, यस। उनका रोज़ का खर्चा है $1.8 मिलियन, रोज़ का खर्चा, रूस का। और वो रोज़ रेस करते हैं $2.3 मिलियन। और वो कैसे रेस करते हैं? उनके 1.5 मिलियन वॉलंटियर्स हैं जो कि ऑन एन एवरेज $30 अ मंथ रेस करता है। उनका प्लेज कर लिया कि बस ये है। खर्चा 1.8 खर्चा, 2.3 रेस करते हैं, 0.5 उनके पास होता है। आज उनका एंडाउमेंट इज $10 बिलियन। वी वांट टू रीच देयर। और कैपेसिटी हमारे लोगों में है, कैपेसिटी इससे ज़्यादा है, कहीं ज़्यादा है ना। कहीं ज़्यादा है। सिर्फ ये शर्त इस बात की होती है कि उनको ये नज़र आ रहा होता है कि सही जगह लग रहा नज़र आ रहा है। लेकिन जो देखिए, जो एक्सपेंशन, जो आज मैं ख़ास तौर पर लोगों से ये कहूँगी, हमारे एक्सपेंशन के लिए हमें पैसे चाहिए, ठीक है ना। हमको तकरीबन समझे कि अभी शॉर्टफॉल 8 बिलियन का शॉर्टफॉल है, 8 बिलियन रुपीज़ का शॉर्टफॉल है नए वाले के लिए। तो हम आज सोच रहे हैं कि 2027 में पूरा करेंगे। वो अगर मुझे आज कोई दे दे तो मैं 2025 एंड तक इसको ख़त्म कर दूंगा। नहीं सर, आपको बिल्कुल आएगा इंशाल्लाह। और जो आप जिस तरह की ड्राइव्स हो रही हैं, जिस तरह के लोगों की सपोर्ट है इंटरनेशनली भी, ओवरसीज़ भी जो लोग आपको देख रहे हैं, आई एम श्योर लॉट ऑफ पीपल विल कम टू यू। नहीं, ओवरसीज़ तो मैं हमेशा कहता हूँ कि वो पाकिस्तान से चला गया लेकिन उनसे पाकिस्तान नहीं निकला। अच्छा, उनके दिल पाकिस्तान से धड़कते हैं। इत्तेफाक की बात यह है कि वो प्लेज में बहुत आगे भी है, बहुत है, क्योंकि वो उनके पास और कुछ तरीका बचता नहीं अपने आप को ज़िंदा रखने का अपने मुल्क में, तो वो ढूंढते हैं ऐसी ड्राइव्स। और इंडस नो डाउट एक ऐसा हॉस्पिटल है जिसमें आपने जितनी चीज़ें अभी बताई हैं ओपेक है। जो लोग नहीं जानते वो आई थिंक इसको देखने के बाद और मज़ीद जान जाएंगे कि आपकी हर चीज़ मैं ज़रा थोड़ा सा डालूं कि भी, सॉरी आपको मैंने इंटरप्ट किया। आपका बहुत सारे में जो है ना, बहुत लोगों का मिसकंसेप्शन ये है कि इंडस के पास बहुत पैसे हैं। ये एक है जी, जब भी पूछा बजट का भी, ठीक है ना, बहुत पैसे हैं। बट देखिए, पैसे कभी भी हमारे पास ऐसे नहीं होते कि जी हमारे पास ऐसे ओवरफ्लो हो रहे होंगे। हम इसीलिए एंडाउमेंट क्रिएट नहीं कर सके क्योंकि हमारे इस कंटिन्यूस एक्सपेंशन चल रही है। पैसा हर वक्त ज़रूरत रहता है, लेकिन मेरी आदत वो नहीं है कि मैं वावेला मचाऊं कि जी पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। अल्लाह की तरफ दुआ करते रहते हैं, अल्लाह में भेजता रहता है, बस उधर ज़्यादा उस तरफ है। लेकिन ये है कि आपके प्लेटफॉर्म से मैं पहली दफ़ा किसी को ये कह रहा हूँ कि देखें, ये मिसकंसेप्शन है। और एक दूसरी बात ये कि इतने साल, 17 साल होने के बावजूद भी अभी कराची में बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि ये फ्री अस्पताल है। ये आपसे आते ही मैं ये बात कह रहा था, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। हालांकि फ्री है तो उसका तरीकाकार भी नहीं पता। हाँ, तो बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को मैं बात कर रहा होता है, डॉक्टर साहब बिल्कुल ही फ्री है। मैंने कहा भाई कैश काउंटर ही नहीं है वहाँ पर, पेपर नहीं है, कैश नहीं है, टिप्स नहीं है, सब थोड़ी बात, कोई टिप भी नहीं है। हाँ, कुछ भी नहीं है। मतलब जब सरकारी अस्पतालों में भी आपके साथ एक बंदा, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी, सर प्राइवेट हॉस्पिटल से लोग जो आपको पढ़ते हैं ना, वो अभी अस्पतालों में अभी भी पढ़ते हैं। लेकिन आपके यहाँ मैंने खुद देखा है कि सबके ऊपर नज़र रखी गई है। हर आदमी जो आपके काम कर रहा है, स्क्रूटनी होती है उसकी, लेकिन आपके यहाँ कोई टिप नहीं है, कोई आपके यहाँ ऊपर के खर्चे नहीं है। इस मामले में अगर कोई भी देखें, पाकिस्तान लोग जो हमारे पास भी लोग आते हैं वो इसी माशरे से आते हैं। ट्रू, ठीक है, उनके ऊपर उनके अंदर भी खराबियाँ होती हैं जो माशरे से है। लेकिन हमारा मॉनिटरिंग सिस्टम जहाँ पर भी हमको अगर कहीं भी भनक लग जाए ना, तो हम तह तक पहुँचते हैं और उस पर ज़ीरो टॉलरेंस है। मैंने बहुत सारे लोग निकाले हैं, मतलब ये कि अगर पता लग जाए ज़ीरो टॉलरेंस। हाँ, नहीं लोगों को पता होता है प्रॉब्लम, लेकिन आप एग्जाम्पल्स को क्रिएट करते हैं ना, तो उसके बाद वो हो जाता है। लेकिन फिर भी मेरा सबसे, किसी को भी देखें, लोग अगर शिकायत करें और उसके मुझे कोई वो ना दे, ऐसे ही चलता रहे, बातें करते रहें कि जी वहाँ ये हो रहा है, ये हो रहा है, तो जब तक मुझे नहीं बताएंगे और मैं उसको इन्वेस्टिगेट नहीं करूँगा तो नहीं होगा। और आपके सिर्फ डॉक्टर बारी नहीं है, सिस्टम है, पूरा सिस्टम है। आपने लोग ढूंढ रहे हो डॉक्टर बारी किधर है। आपने देखा है वहाँ पर हर जगह बोर्ड लगा हुआ है कि किसी ने आपसे पैसा मांगा तो इस नंबर पे इससे बात कर लें, आप उसको बताएं। और आपके यहाँ जल्दी बेड लेने का कोई पैसा, सवाल कोई आदमी जो कह भी रहा हो कि मैं करवा दूंगा, नहीं है पॉसिबल। अगर वो करवा दे तो उसकी भी छुट्टी होगी, आपको मरीज भी नहीं आ पाएगा। लेकिन फीडबैक हमें चाहिए हर एक से हमें कोई भी आपको शिकायत हो ज़रूर बताएं ताकि हम उसको इम्प्रूव करें। हाउ डू यू डायग्नोज द थिंग्स?
کارڈ کیسے بنتا ہے, پروسیس کیا ہے. ایک عام آدمی جو کراچی میں بیٹھا ہوا ہے یا کراچی سے باہر جو بیٹھے ہوئے جو علاج کے لیے آنا چاہتے ہیں, جو ڈر رہے ہیں کہ پتہ نہیں ہمیں کیسے, کیا کاؤنٹر کیا ہوگا جس پہ آ کے ہماری شکل دیکھیں گے, تو آپ کے جو کارڈ سسٹم ہے دیکھیے بڑا سمپل سا ہے. ہمارا جو پہلا انٹری, جب ایک دفعہ کارڈ بنتا ہے زندگی میں, جس کے لیے آپ کو لائن لگانی پڑتی ہے, ہمارا نمبر ایشو ہوتا ہے, جو پہلی دفعہ ہوتا ہے. اس کے بعد تو پھر آپ بائی اپوائنٹمنٹ چل رہے ہوتے ہیں, کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا ہے. لیکن ہم ابھی بھی دیکھیں, ہم کنٹینیوس اسٹرگل کر رہے ہیں. مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے کہ اگر روز رات 3 بجے لا کے باہر لائن میں کھڑا ہو جائے اور انتظار کرے, یا رات کو کوئی باہر سے آئے رات کو آ کے لیٹ جائے, تو مجھے وہ تکلیف دیتا ہے. اور یہ میرا ہمارے اپنے پوری جو ہماری آپس میں ڈسکشن ہوتی ہے کہ اس کو ہم کیسے امپروو کر سکتے ہیں تاکہ لوگوں کو کم سے کم تکلیف ہو سکے. بیٹرمنٹ کی طرف جا رہے ہوں, نئی بلڈنگ میں اور یہ سب بہتر ہو جائے گا. نئی بلڈنگ ول بی اے اسمارٹ بلڈنگ. اچھا, اٹ ول بی اے اسمارٹ بلڈنگ. اٹ ول بی اے اسمارٹ بلڈنگ. اوکے. ہمارے سارے جو پارکنگ کا بھی مسئلہ آپ حل کر رہے ہیں, جو بہت بڑا مسئلہ تھا. ملٹی اسٹوری کا پارک بن رہا ہے, پورا سارا کچھ چل رہا ہے. تو اس میں ہم فیوچرسٹک ہیں. دیکھیں, ہم نے 2007 میں جب کیا تھا تو ہم نے پہلی ہائرنگ کی تھی سافٹ ویئر انجینئرس کی, کہ مجھے الیکٹرانک میڈیکل ریکارڈ بنا کے دو. ہم نے خود بنایا. تو اس وقت میرے دوست امریکہ سے آتے تھے, وہ کہتے یار ہمارے ہاسپٹل بھی پیپر لیس نہیں ہے, تم نے یہاں کیسے کر دیا. اگلا زمانہ از اے آئی. اے آئی ہے, اور اے آئی کے لیے ہم کو آج تیار ہوں گے, تو اگر نہیں کریں گے تو ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے. تو ہماری ساری جو وارڈ سے او پی ڈی سے جتنے سیمپلس جائیں گے وہ تھوڑے ایک شوٹ سسٹم کے تحت جائیں گے. وہ جو ویکیوم ٹیوب ہوتا ہے سسٹم, وہ وہاں سے جائے گا. کسی کو لے کے بھاگ کے وہ دوڑ کے وارڈ بائے لے کے جا رہا ہے, ایسا کچھ نہیں ہوگا. وہیں سے جائے گا, رزلٹ ویسے ہی آپ کے میڈیکل ریکارڈ کے اندر چلے جاتے ہیں. تو اٹ وڈ بی اے اسمارٹ ہاسپٹل. The last question related to something that's very important, close to my heart, mental health. اس پہ کام کر رہے ہیں. مینٹل ہیلتھ ہمارا اس وقت کمیونٹی مینٹل ہیلتھ پہ کام ہو رہا ہے. کمیونٹی کے اندر ہم جا رہے ہیں. نیورو سائنسز جیسے نہیں ہیں تو اب نیورو سائنسز آ جائے گا, تو اس میں یہ مینٹل ہیلتھ آ جائے گا. لیکن ہم نے ہمارا بچوں کے لیے سائیکو سوشل ڈپارٹمنٹ ہے, آپ نے دیکھا ہوگا. وہاں پلے ایریا بھی ہے, اسکول بھی ہم وہاں پر چلاتے ہیں بچوں کے لیے, جو کینسر کے بچے ہوتے ہیں ان کے لیے خاص طور پر. اور ایڈلٹ سائیکالوجسٹ ہیں. ابھی سائیکیٹری ابھی شروع نہیں ہوا ہے, لیکن وہ انشاءاللہ نئی بلڈنگ میں شروع ہو جائے گا. بالکل, ایک بہت بڑا یہ مسئلہ ہے ہماری سوسائٹی کا, اور انٹرنیشنلی یہ کلیم کیا گیا ہے کہ مینٹل ہیلتھ پہ بہت کام ہو رہا ہے, پاکستان میں بھی ضروری ہے. اینڈ آئی ایم گلیڈ کہ انڈس اس پہ کام کر رہے ہیں, واٹ ناٹ مینی پیپل وڈ نو. لیکن سر کلوزنگ لائنس میں یہی کہوں گا, آپ کے کو سامنے بیٹھے دیکھتے ہوئے اور ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے, کہ آپ کو جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ بہت پیسہ آتا ہے, پیسہ آ رہا ہے, اس میں کوئی شک نہیں, آپ کے ڈونرز کی کوئی آپ کے پاس کمی نہیں ہے, بٹ یو نیڈ منی, اے لاٹ آف منی. تو آپ کی بلڈنگ جو نیا سیٹ اپ آ رہا ہے اس کے لیے آپ کو پیسہ چاہیے. آپ کے جتنے ڈونرز ہیں اس میں اضافہ ہونا چاہیے. اینڈ ہم اپنی آڈینس سے, میں اپنی آڈینس سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آنکھ بند کر کے انڈس ہاسپٹل کا ساتھ دیں, ڈاکٹر باری کا ساتھ دیں, ڈاکٹر ظفر کا ساتھ دیں, ایوری ون ہوز انوالوڈ ان انڈس ہاسپٹل. کیونکہ ڈاکٹر باری ڈز ناٹ اون انڈس ہاسپٹل. ایک سیٹ اپ بنا دیا ہے جو آج آپ ہیں یا ڈاکٹر ظفر ہیں یا فلانا ہے, نہیں ہے, اٹس اے پبلک ہاسپٹل. تو اونرز ہم خود ہیں. ہم اپنے گھر کو جتنا اچھا چلائیں گے, اس کو جتنا خوبصورت بنائیں گے, اور ان لوگوں کے لیے جو علاج کے لیے آنا چاہتے ہیں, میں آئی ووڈ لو ٹو ٹیل دیم کہ آنکھ بند کر کے آپ جائیے. یو ڈونٹ نیڈ ٹو نو ڈاکٹر باری پرسنلی. آپ کو ان کو کوئی فون کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو مشہود صاحب کو فون کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو مجھے بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان سے بات کروا دیں. آپ صرف جائیے, بہت ایزی سسٹم ہے. آپ وہاں جب جائیں گے تو پہلی دفعہ آپ کا جب ہمارا نمبر ایشو ہوتا ہے, جو کارڈ بنتا ہے, اس وقت آپ کو صرف شاید ایک چھوٹی سی لائن اس میں لگنا پڑے. وہ بھی لائن نہیں ہے, میں اس سے بھی گزر چکا ہوں, وہ لائن نہیں ہے, وہ ایک ڈپارٹمنٹ ان کا پراپرلی. اس کے بعد ایوری تھنگ از کمپیوٹرائزڈ. اے آئی کا زمانہ ہے, مزید بہتر سے بہتر ہو رہا ہے کہ آپ کا ہر چیز اتنا پروسیس ہو جائے گا کہ ڈاکٹر باری صاحب کو آپ کو ملنے کی دور تک بھی ضرورت نہیں پڑے گی. سر تھینک یو ویری مچ, اور مجھے خوشی ہے کہ آپ, جی بہت سر میں کچھ کر نہیں سکتا. آخری بات میں صرف یہ بھی کہہ دوں کہ دیکھیں جو یہاں ہم پہنچے ہیں نا, یہ مریضوں کی دعائیں کی وجہ سے ہے, اللہ تعالیٰ کی مہربانی کی وجہ سے ہے, اور پاکستانیوں کی جنراسٹی کی وجہ سے. پاکستان میں, پاکستان سے باہر, مریض جو دعا کرتا ہے وہ باری کے لیے نہیں کرتا, وہ انتظامیہ کے لیے نہیں کرتا, وہ کرتا ہے کہ جو انتظامیہ, اس کے علاوہ جس نے اس میں حصہ ڈالا ہے, اس کو بھی اللہ اس کا اجر عطا فرمائے. آمین. اس کا اجر ضرور دے گا, آپ کو دے گا. اور میں ساری باتوں کے بعد وہ بات یاد رکھتا ہوں کہ آپ کے والدین والی,
کہ انہوں نے ایک ایسا بیٹا ریز کیا جو آج تک, اب تو خیر بہت اچھا وقت, آپ وہ سارا مشکل وقت آپ دیکھ گئے اور اب آپ کو عادت ہو چکی ہے, اور وہ آپ نے کہا نا کہ اس عمر میں اب چینجز نہیں آ سکتی, تو آپ کو وہ عادت پڑ گئی ہے. تو آپ کو وہ 1300 بیڈ, ابھی 1300 کے بعد 1800 سوچیں گے, تو یہ سسٹم اب آپ کی عادت بن چکا ہے. اینڈ آئی ہوپ آپ کے یہ جتنا بھی آپ اماؤنٹ ہم بتا رہے ہیں, آپ نے بتایا وہ ایزیلی ریز ہوگا اور آتا رہے گا, اور وی ول ڈو ایوری تھنگ ٹو سپورٹ دس. تھینک یو جی, تھینک یو سر, تھینک یو فار کمنگ. اینڈ آپ سب کا شکریہ کہ آپ نے یہ پروگرام دیکھا. آج کے پروگرام میں سب سے بڑا, یعنی آج کے پوڈ کاسٹ میں, شو کاسٹ میں سب سے بڑا ڈفرینس یہی تھا کہ آج آپ لوگ انوالو ہیں اس پروگرام میں. انڈس ہاسپٹل آپ کا ہے. آپ دنیا کے کسی بھی حصے میں بیٹھ کے یہ شو دیکھ رہے ہوں یا ٹی وی پہ کسی جگہ, ڈاکٹر باری صاحب تو ایک سیلیبریٹی ہیں اور ہر جگہ دوڑ رہے ہوتے ہیں, کبھی کسی چینل پہ کبھی کسی چینل پہ, صرف اس لیے کہ ان کو اس پیسے کی ضرورت ہے جو آپ لوگوں نے اپنے اسپتال کے لیے لگانے ہیں, کیونکہ آپ کا اسپتال ہے انڈس ہاسپٹل. سو میری بھی ریکویسٹ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس میں پارٹیسپیٹ کریں, اور جس طریقے سے بھی کرنا چاہیں, والنٹریلی کرنا چاہیں, اپنی سروسز پیش کرنا چاہیں, ڈو کم فارورڈ. اور اگلے شو میں انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی, اور ڈاکٹر باری صاحب کے سپورٹ میں I'll sign off. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.